یہ قارون موسیٰ سے حسد بھی کرتا تھا، موسیٰ سے حسد بھی کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ کسی ایک عورت کو تیار کیا جائے، اس کو ڈھیر سارا مال اور انعام دیا جائے، اور موسیٰ کو رسوا کیا جائے گا، اور وہ عورت مجمع میں یہ کہے گی موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ نبی کے ساتھ مذاق۔ بہرحال عورت تیار ہو گئی، مال ہے نا، مال کی محبت، عزتوں کو فراموش کر دیتے ہیں لوگ، ضمیر کو بیچ دیتے ہیں مال کی وجہ سے، مال کے لیے۔ جو آدمی باضمیر ہوتا ہے، اس آدمی کے اندر ضمیر ہوتا ہے، وہ مال کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ اپنے آپ کو مال کے بدلے بیچا نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ وہ عورت تیار ہو گئی، قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے لوگوں کو جمع کر کے احکامات سنا دیجیے، آپ لوگوں کو جمع کر کے احکامات سنا دیجیے تاکہ قوم کو پتہ چل جائے اور وہ عمل کرے۔ سازش کچھ اور کر رہا تھا تاکہ موسیٰ قوم کو بلا کر کے احکامات سنائے اور موسیٰ کو بھرے مجمع میں بدنام کیا جائے، رسوا کیا جائے۔ چنانچہ مجمع اکٹھا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام احکامات سنانے لگے، نماز کے، زکوٰۃ کے، فلاں فلاں، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیغام یہ سنایا، ایک احکام یہ بتایا کہ جو آدمی کسی محسن سے، شادی شدہ عورت سے زنا کر لے، اس کا حکم یہ ہے کہ اسے سنگسار کیا جائے، پتھروں سے مار مار کر اسے قتل کر دیا جائے۔ جب یہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تو قوم نے کہا اگر موسیٰ زنا کرے تو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر موسیٰ کو بھی سنگسار کیا جائے۔ لوگوں نے اس عورت کے ساتھ اشارہ کیا کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا، اور اس کے بعد ایک امتی ہے نا، وہ نبی ہے، نبی کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، نبی کا رتبہ بہت اونچا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو قسم دے کر کے کہا کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا، تم بتاؤ۔ وہ عورت تھرتھرانے لگی، اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام معاملہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے ان لوگوں نے مجھے مال دیا، مجھے زر دیا، مجھے خزانے کی لالچ دے کر کے یہ مجھے کہا تھا کہ میں مجمع میں جا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کروں گا، بدکاری کی طرف انہیں اعلان کروں گا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانے لگے کہ اللہ نے آپ نے مجھے رسوائی سے بچایا۔ سجدے ہی میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، موسیٰ کیوں روتے ہو، کیا بات ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے زمین کو تمہارے حوالے کر دیا، تم جو زمین کو حکم کرو گے زمین وہ تمہارا حکم بجا لائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے زمین ان لوگوں کو نگل جا، زمین نگل گئی ان کو ایڑیوں تک، اور قارون معافی مانگنے لگا، موسیٰ معاف کر دیجیے، موسیٰ معاف کر دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین نگل جا، پھر زمین اس کو نگل گئی، اس کا کچھ حصہ۔ فرعون نے، قارون نے پھر معافی مانگی، ان کے ساتھیوں نے بھی معافی مانگی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں۔ تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا زمین نگل جا، زمین نگل گئی اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے کہ موسیٰ، قارون آپ سے بار بار کہتا رہا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دیجیے، موسیٰ مجھے معاف کر دیجیے، آپ نے معاف نہیں کیا۔ قارون ایک بار بھی اگر مجھ سے کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں اسے معاف کر دے۔ یہ اللہ کی ذات، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ تو قارون کا خزانہ، اس کا حسد، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ زکوٰۃ دو، اس نے کہا کہ میرے پاس ایسا ہنر ہے، میں نے اپنے ذاتی ہنر سے یہ مال جمع کیا ہے، میں کس چیز کی زکوٰۃ نکالوں۔